بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ایک ظالم بادشاہ تھا جو تبرستان کے علاقے میں حکمرانی کرتا تھا۔ وہ ایک زانی شخص تھا۔ وہ ہر روز شہر کی کوئی نہ کوئی نوجوان لڑکی کو منگوا کر اس سے بدفعلی کیا کرتا تھا اور اس کے بعد اس لڑکی کو بڑے بڑے تحفوں سے نوازا کرتا تھا۔ جب تک وہ کسی نوجوان لڑکی سے زنا نہیں کر لیتا تھا تب تک اسے چین نہیں آتا تھا۔ اسی شہر کے ایک گھر میں حسین و جمیل لڑکی اور اس کی ماں رہتی تھی۔ وہ ماں بیٹی بہت شریف اور نیکوکار تھیں۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ آج ایک خوبصورت لڑکی لاؤ جس کے ساتھ میں بدکاری کروں۔ بادشاہ کے سپاہی اسی بڑھیا مائی کے گھر گئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت نے آج کی رات اپنے لیے آپ کی بیٹی کو چنا ہے تاکہ بادشاہ سلامت آپ کی بیٹی کو بڑے بڑے ناموں سے نواز سکے۔ بڑھیا جانتی تھی کہ وہ بادشاہ میری بیٹی کے ساتھ زنا کاری کرے گا۔ وہ پریشانی کی حالت میں بھاگی بھاگی حضرت شیخ ابو قصاب سعید رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی۔ ان کے حضور پیش ہو کر کہا، حضور میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی کو حل فرمائیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ اماں کیا بات ہے؟ تو بڑھیا نے بتاتے ہوئے کہا کہ آج بادشاہ کے بھیجے ہوئے سپاہی آئے تھے جو یہ بات کہہ کر گئے ہیں کہ ہم آپ کی بیٹی کو لے کر جائیں گے اور بادشاہ آپ کی بیٹی کو انعام و کرام سے نوازے گا، جبکہ میں جانتی ہوں کہ وہ میری بیٹی سے بدکاری کرے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ دعا فرما دیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس ظالم بادشاہ سے میری بیٹی کی جان چھڑائے اور وہ لوگ اس کو لے کر نہ جائیں۔ اس بوڑھی عورت کی بات سن کر حضرت شیخ ابو قاسم کچھ دیر تک سر جھکا کر خاموش رہے۔ کچھ دیر کے بعد سر اٹھاتے ہوئے فرمایا، اے بوڑھی اماں، زندہ لوگوں میں تو تمہیں کوئی ایسا نہ ملے گا جو تیرے لیے دعا کرے اور اس کی دعا قبول ہو جائے۔ تو فلاں شہر کے ایک قبرستان میں جا، وہاں تمہیں ایک شخص ملے گا جو کہ تیرا کام کر دے گا۔ بڑھیا قبرستان پہنچی تو وہاں اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ اماں نے اس کو سلام کیا۔ اس بندے سے اتنی خوشبوئیں آ رہی تھیں کہ اماں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنی خوشبو محسوس نہ کی تھی۔ اس بندے نے بڑھیا سے پوچھا، اماں جی کیسے آنا ہوا؟ تو بوڑھی اماں نے اپنا سارا قصہ سنایا۔ اس نوجوان نے اماں جی کا پورا معاملہ سنا اور سننے کے بعد کہا کہ اماں جان، تو شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ کے پاس جا، وہ دعا کر کے تمہارے سارے مسئلے کا حل نکال دیں گے۔ اس پر اماں جی بول اٹھی، وہ شخص مجھے قبرستان بھیجتا ہے اور تو مجھے پھر اسی کے پاس بھیجتا ہے، تو بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ میری پریشانی کی اللہ سے دعا کون کرے گا؟ کوئی نیک بندہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ بات سن کر اس بزرگ نے اماں جی سے پھر کہا کہ اماں جان، شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ کے پاس جاؤ، وہاں سے ہی آپ کے مسئلے کا حل ہوگا۔ شیخ ابو سعید کی دعا سے ہی تیری ساری پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ اماں پھر شیخ ابو سعید کے پاس آئی اور شروع سے پھر اپنی پریشانی کا قصہ سنایا۔ سارا قصہ سننے کے بعد شیخ ابو سعید نے سر جھکایا تو ان کا جسم پسینے سے تر تھا۔ پھر شیخ ابو سعید کی چیخیں نکلیں۔ وہ چیخیں نکلتے ہی اسی حالت میں زمین پر گرے۔ اچانک لوگوں کے شور شرابے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ لوگ اونچی آواز سے یہ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ فلاں بڑھیا کے گھر اس کی بیٹی سے زناکاری کے ارادے سے جا رہا ہے اور جاتے جاتے بادشاہ گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ اس طرح اس شہر سے ظالم بادشاہ کا خاتمہ ہو گیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد لوگوں نے شیخ سے پوچھا کہ آپ نے اس بڑھیا کو قبرستان میں دعا کروانے کے لیے کیوں بھیجا تھا؟ جب بڑھیا آپ کے پاس آئی تھی اسی وقت اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کیوں نہیں کی؟ تو شیخ ابو سعید نے جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میری دعا سے یہ بادشاہ مر جاتا، اسی لیے میں نے اس اماں کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس دعا کروانے کے لیے بھیجا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے دوبارہ اس مائی کو میرے پاس بھیجا کہ ایسے بدکار انسان کے لیے بد دعا جائز ہے، اور اسی لیے میں نے اس بدکار انسان کے لیے بد دعا کی جس سے اس کی ہلاکت ہو گئی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔